اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آج کا سبق ان مقامات کے بارے میں ہے جو کہ قرآن مجید میں ہم لوگ اکثر غلط پڑھتے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کو ان مقامات کی نشاندہی کرواؤں گا، قرآن مجید میں بھی پریکٹیکل کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور یہاں قاعدے میں بھی آپ لوگوں کو نشاندہی کراؤں گا کہ کن کن مقامات کو ہم لوگ قرآن مجید میں غلط پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عالم ہو یا قاری ہو یا عام بندہ ہو۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ اس ویڈیو میں سوال کرتے ہیں کہ یار میں تو پڑھا ہوا ہوں، مجھے قاعدے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ پڑھے ہوئے ہو، اگر آپ قاری ہو تو آپ جو ہے نا اسی طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ یار بچوں کو تو ہم سبق دے دیتے ہیں اور بچے جو ہے نا ان کو سبق سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھو اور وہ طریقہ کار اختیار کرو جو تختی نمبر 1 سے میں لے کے تختی نمبر 11 تک لے کے آیا ہوں کہ کن آسان طریقوں سے بچوں کو سبق یاد ہوتا ہے۔ کل ایک عجیب واقعہ ہوا، ہمارے قاری صاحب قاری نور الوہاب صاحب، وہ اکثر ان ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یار قاری صاحب آپ بہت آسان جو ہے نا ٹرکس آپ لوگوں کو بتاتے ہو، تو ایک اور آسان ٹرک بھی آپ بچوں کو بتاؤ۔ تو اس نے بڑا لطیفہ سنایا۔ میں نے کہا یار کون سا آسان سا ٹرکس ہے؟ اس نے کہا یار اپنے ساتھ جو ہے نا چند فروٹ وغیرہ رکھ دو، مطلب پاپڑ رکھ دو یا آم کیلا سیب، یہ چیزیں رکھ دو۔ یہ چیزیں جب آپ رکھو، پاپڑ وغیرہ ہو گیا، اور آپ بچوں سے کہو کہ بیٹا یہ کیا ہے تو وہ کہے گا سیب، بیٹا یہ آم اٹھا کے کہو بیٹا یہ کیا ہے تو وہ کہے گا آم، اچھا پاپڑ اٹھا کے کہو بچے سے کہو بیٹا یہ کیا ہے تو وہ کہے گا یہ پاپڑ ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے گپ شپ میں اس سے یہ بھی کہو کہ بیٹا یہ کیا ہے۔ جس طرح ان ساری چیزوں کا ایک نام ہے کہ اس کا آم نام ہے، اس کا سیب نام ہے، اس کا پاپڑ نام ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کا نام ہے تا۔ اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرو۔ تو ماشاءاللہ کہ کسی دن میں وہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے شریک بھی کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ٹپس بتاتے ہیں ہمارے قاری نواب صاحب۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور آج کے سبق میں ان مقامات کی نشاندہی آپ کو کرواؤں گا جن کو آپ قرآن مجید میں اکثر غلط پڑھتے ہو۔ ایسا تو نہیں کہ آپ ابھی تک غلط پڑھ رہے ہو، لازمی ان مقامات کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ تو آئیے چلتے ہیں ان مقامات کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو چار حرف ہے وہ ہے دنیا، قنوان، عنوان، بنیان۔ یہ چار حرف یہ خلاف توقع، یعنی ان پہ کوئی قانون جاری نہیں ہوتا۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا یار کہ یہ قانون ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں بنا ہوا، تو اسی طرح ہم لوگوں نے کل پڑھ لیا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی نہیں آئے گا، کوئی اور حرف آئے گا، تو ہم لوگوں نے وہاں پہ جو ہے نا غنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ تو کوئی اور حرف آیا ہے، یہاں پہ غنہ ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ لے؟ یہاں پہ ہم لوگ اس طرح کیوں نہیں پڑھ لے؟ دو یا نہیں بھائی، اس طرح نہیں پڑھنا ہم لوگوں نے۔ یہ غلط پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طرح نہیں پڑھنا۔ تو یہاں پہ وہ نون ساکن والا اور غننے والا قانون ان چاروں حرفوں پہ جاری نہیں ہوتا۔ یہ چاروں حرف ان قانون سے مستثنا ہے، ان پہ وہ کسی قسم کا قانون جاری نہیں ہوتا۔ تو نون ساکن کے بعد اگر کوئی اور حرف آئے گا تو وہاں پہ تو ہم غنہ کریں گے، لیکن یہ چار حرف آپ اپنے ساتھ نوٹ فرما لے، دنیا، قنوان، عنوان، بنیان، ان پہ یہ قانون جاری نہیں ہوتا۔ دوسرا اہم جگہ، دوسرا بل رونا، اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے ہم لوگ کہ آپ لوگوں کا سانس تو جاری، سانس مطلب آواز بند ہونی چاہیے، سانس بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے پڑھیں گے بل رونا، آواز بند ہونی چاہیے اس اور اس حرف کے درمیان، لیکن سانس بند نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے نا کلا بل رونا، بل رونا، آواز بند، سانس بند نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا حرف یہ آ گیا من روکن، یہی پہ بھی جب یہ آپ نشان دیکھو گے نا قرآن مجید میں، یہ تقریباً 4 مقامات ہے، جس مقام پہ بھی یہ آیا ہے تو یہاں پہ یہ سکتہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو جہاں پہ یہ سکتہ لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ من روکن، آواز کو بند کر دینا ہے، سانس کو بند نہیں کرنا۔ من روکن، من روکن۔ چوتھا حرف یہ آ گیا رأی، وقفن رأی، رأی وقفن رأی۔ آپ نے یا کی جو آواز ہے نا وہ بالکل اینڈ میں آخری سی معمولی سی نکالنی ہے، رأی وقفن رأی۔ اور 5واں حرف یہ آ گیا
مجریہا وقفن مجریہا. تو یہ را کڑی زیر ری جو ہے نا یہ امالہ والی رے ہے، تو اس کو آپ نے مجریہا نہیں پڑھنا ہے، اپنے بن پہ استاد نہیں بننا ہے. تو یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اکثر قانون مطلب لاگو نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ہم نے مجریہا نہیں پڑھنا، مجریہا وقفن مجریہا. سمجھ گئے نا، ریہا نہیں پڑھنا. اور اس کو ہجے کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں. میم جیم زبر مج، رو کڑی زید امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا وقفن مج رے ہا. تو قرآن مجید میں پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ اس سکتے کو نوٹ فرما لیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو ہے نا آواز وہ بند کر دینی ہے، لیکن سانس بند نہیں کرنی. کیسی؟ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. دوسری جگہ یہ آ گئی، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن من بعثنا من مرقدنا هذا. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا آواز بند کر دینی ہے، سانس بند نہیں کرنا. ایک یہ بھی ہے، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على، كلا بل ران على. تو یہ اپنے گھبرانا نہیں ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی 4 مقامات ہے، تقریباً 3 میں نے آپ کو بتا دیے، تو جب بھی یہ آئے گا تو یہ سکتہ آئے گا. جب بھی یہ سکتہ آ گیا تو سکتے کا مطلب ہے کہ خاموش کر دو اپنی آواز کو، اپنی آواز کو خاموش کر دو، لیکن سانس ٹوٹنی نہیں چاہیے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی حرف قرآن مجید کو میں آپ کو مشکل ہو، پڑھنے میں دشواری ہو، تو وہ ضرور مجھے رابطہ کر کے آپ کمنٹ میں بتائیں. انشاءاللہ کل میں آپ کو پریکٹیکل کر کے وہ ضرور بتاؤں گا. اور کسی قسم کے دینی مسائل سیکھنا ہو تو بلا کسی تکلف کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. واٹس ایپ نمبر موجود ہے نیچے، آپ ضرور رابطہ کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.